السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی افسوسناک خبر آئی ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر سیالکوٹ کے اندر ایک شخص کو دن دہاڑے فیکٹری کے ملازمین نے بھیانک طریقے سے اس پر الزام لگا کر، بلاسفیمی کا الزام لگا کر، چھریوں اور کینچیوں کے وار کر کے اسے قتل کر دیا۔ اور اس پر بھی ان درندوں نے بس نہ کیا، بلکہ اسے پھر اس کے بعد گھسیٹ کر روڈ پر لے آئے اور اس کی لاش کو ٹھڈے مارے، پتھر مارے، اس کے چہرے پر بلاکس مارے، اس کا چہرہ مسخ کر دیا اور انتہائی دردناک طریقے سے اسے موت دینے کے بعد اسے زندہ جلا دیا۔ اس شخص پر یہ الزام لگایا گیا کہ اس شخص نے اسلام کی توہین کی ہے۔ یہ شخص پاکستانی نہیں ہے بلکہ غیر ملکی بتایا جا رہا تھا اور کہا گیا کہ یہ سری لنکن ہے۔ میرے خیال میں اس کا جو نام ہے جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے تو وہ ہندو شخص ظاہر ہو رہا ہے، وہ کمپنی کا جو مالک ہے، اسے فیکٹری کا، جسے قتل کیا گیا۔ الزام یہ لگایا کہ اس شخص نے قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی ہے۔ اس الزام پر جب یہ مشہور ہو گئی بات تو لوگوں نے خود ہی وہاں پر فیکٹری کے ملازمین نے اور دیگر لوگوں نے مشتعل ہو کر جمگٹھا بنا کر، جتھا بنا کر اس شخص کو پکڑا، اس کے کینچیوں کے وار کیا اور اسے ختم کر دیا۔ میں یہ پہلے سے کہتا آ رہا ہوں کہ جو مذہبی انتہا پسندی یہاں پر پروان چڑھائی گئی ہے اور جو ہمارا مذہبی طبقہ جو غیروں کے لیے، دوسرے ممالک کے لوگوں کے لیے جو زبان استعمال کرتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ آگ خود ہمارے ملک کے اندر بھی لگے گی۔ اس سے کوئی محفوظ نہیں ہوگا۔ کسی پر بھی توہین مذہب کا الزام لگا دیا جاتا ہے، پرچہ کاٹ دیا جاتا ہے، چاہے وہ مسیحی، کرسچن ہو، ہندو ہو یا مسلمان ہو۔ اگر کسی کی کوئی بات پسند نہیں آتی تو اس پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ اس نے مذہب کی بے حرمتی کی ہے، اسلام کی توہین کی ہے، اور اس پہ پرچہ کاٹا جاتا ہے، جیلوں میں بند کیا جاتا ہے، سلاخوں کے پیچھے ڈالا جاتا ہے، اس پہ تشدد ہوتا ہے اور قانون وہاں پر بے بس نظر آتا ہے، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی کسی ہندو مندر پر حملہ ہوتا ہے یا شیعہ فرقے کی مسجدوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے یا ان لوگوں کو کہ جو اسلام کا ایک امن کا چہرہ بتاتے ہیں انہیں بھی نہیں چھوڑا جاتا۔ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ مذہب کے نام پر سر تن سے جدا، جو بھی نہ مانے اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور یہ عاشقیے پیدا ہو گئے ہیں کہ آج اسلام کو سب سے زیادہ خطرہ اور خوف انہی لوگوں سے ہے کہ جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، اور یہ لوگ ایسے پریشر گروپ ہیں کہ ان کی مرضی میں جو آتا ہے، ریاست بھی ان کے سامنے بے بس نظر آ رہی ہے۔ بڑے بڑے مسلم مفکرین نے اس وقت میں یہ بات طے کر لی ہے کہ کسی بھی شخص کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے اسلام کے نام پر، کہ کوئی بھی اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اسلام کو نافذ کرنا چاہتا ہوں، ہتھیار اٹھا لیتا ہے یا کینچی اور چھرے اٹھا کر وہ اسلام کو نافذ کرتا ہے، اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ جامعۃ الازہر سے فتویٰ نکل گیا اور پاکستان کے بڑے بڑے جید علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ انسانیت یہی کہتی ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہمارے ہاں ایسے مذہبی لیڈر ہیں کہ جو اپنے سیاسی مفادات کے لیے عوام کو یہی کہتے ہیں کہ کوئی بھی تمہیں نظر آ گیا کہ جو اسلام سے پھر جائے یا جس نے کوئی ایسا عمل کر دیا نادانی کے اندر یا نہ کیا ہو اور اس پہ صرف الزام لگا دیا جاتا ہے اور اسے پھر زندگی سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر اس وقت؟ ضرورت یہ ہے کہ ایک شخص نے پہلے گورنر پنجاب تک کو مارا گیا، کس وجہ سے؟ اس نے کہا تھا کہ اس قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہے، کہ جو پاکستان کے اندر 295C ہے، توہین رسالت کا قانون ہے، اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ کیا یہ بات غلط تھی؟ آج سب کہہ رہے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ الزام لگا دیا چند لوگوں نے اور جا کے پرچہ کاٹ دیا جاتا ہے، اور اگر وہ پولیس والا پرچہ بھی نہیں کاٹتا تو پورا تھانہ نظر آتش کر دیا جاتا ہے، تھانے کو بھی آگ لگا دی جاتی ہے، پھر پولیس ڈر کر وہ پرچہ کاٹ دیتی ہے اور اس شخص کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اگر لوگوں کے ہتھے چڑھ جائے تو پھر تو اس کی زندگی کا خاتمہ طے ہے۔ اس پر حکومت کو فی الفور ایکشن لینا چاہیے، ورنہ تو کوئی بھی کسی کی بھی جان محفوظ نہیں ہوگی۔ یہ جو بڑے بڑے اسلام کے چیمپئن پھر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں، آپ بھی پھر محفوظ نہیں رہو گے، کیونکہ کوئی بھی فرقہ دوسرے کو پورا مسلمان نہیں کہتا۔ ہر فرقے کی جو تعبیر اور تشریح ہے اس کے نزدیک دوسرا اسلام سے باہر ہے، خارج ہے۔
اس طرح تو پھر کوئی بھی اٹھ کر کسی پر بھی الزام لگا دے اور اس کا جینا حرام کر دے، اس کا خاتمہ کر دے۔ یہی شیعہ سنی کے اندر ہوتا ہے، کبھی شیعوں کے اوپر ہوتا ہے، کبھی سنیوں کے اوپر ہوتا ہے، اور آپس میں ہم اس طرح اس کا خمیازہ، اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ نکل رہا ہے دوستو کہ آج لوگ اسلام کے اوپر، قرآن مجید کی آیات کے اوپر اور پیغمبر اسلام کی شخصیت اور ذات کے اوپر لوگ اعتراضات کر رہے ہیں۔ اعتراضات پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن آج اس کو ہم اپنے عمل سے، ہمارے جو مسلمان ہیں جو یہ کچھ کرتے ہیں تشدد، اپنے عمل سے پروف کر رہے ہیں۔ کیا قرآن یہ سکھاتا ہے؟ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ اس طرح سلوک کیا جائے اور کسی کے اوپر صرف الزام لگا دیا جائے اور اس کو پھر اس کو ختم کر دیا جائے؟ اس کا حکومت کو فی الفور ایکشن لینا چاہیے۔ میں بطور ایک ذمہ دار شخص کی یہ کہنا چاہتا ہوں موجودہ حکومت سے کہ بہت ہو گیا، بہت ہم نے سن لیا کہ آپ تبدیلی لا رہے ہیں، آپ کچھ کر کے دکھائیے۔ اور میں اس پہ پہلی گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فتویٰ دینے کا جو اختیار ہے، جو ہمارے ہاں ہر کوئی 2 سال کا کورس کرتا ہے مدرسے سے اور اس کے بعد پھر مفتی بن کر وہ پھر فتویٰ دینے لگ جاتا ہے، اس کے پاس یہ اتھارٹی آ جاتی ہے کہ وہ لوگوں کے ایمان کا فیصلہ کرتا ہے، یہ بندہ مومن ہے، یہ بندہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ فلاں ہے، اور لوگوں کی شادیوں اور نکاح کے فیصلے کرتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ یہ اختیار نجی پرائیویٹ لوگوں سے لے کر اپنے ایک ایسی فتویٰ کونسل قائم کرے حکومت پاکستان کہ جس طرح جامعۃ الازہر نے قائم کی ہے، مصر نے قائم کیا ہوا ہے۔ وہاں پر یہ نہیں ہوتا۔ دنیا کے 56 اسلامی ممالک ہیں، کہیں پر بھی ہمیں اسلام خطرے میں دکھائی نہیں دے رہا ہے، لیکن یہاں پر پاکستان میں یہ کیا ہے کہ ہر بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ایک ہی سزا سرطن سے جدا، اور وہ مارنے کے لیے بتاب ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ مسلمانوں کی حالت یہاں پر ہی مینٹلٹی کیوں ایسی ہو رہی ہے؟ اتنے لاکھوں لوگوں کے سامنے اسلام آباد کے اوپر وہ چڑھ دوڑتے ہیں اور ان کے سامنے حکومت بے بس ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ وہ یہ ہے کہ ہمارے جو سلیبس کے اندر جو ہم نے اس وقت کے اندر جہاد کے وقت میں جو چیزیں شامل کی تھیں، اس حوالے سے جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں یہی پیدا ہوتا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں وہ اسلام کے دشمن ہیں۔ ایک تو فتوے کا جو اختیار ہے وہ حکومت اپنے پاس لے، فتویٰ کونسل قائم کرے۔ دوسرا، جو اسلام میں داخل کرنے کے جو طریقے ہیں جو ہمارے ہاں پرائیویٹ بنے ہوئے ہیں اور اس پر لوگ بڑی شد و مت کے ساتھ کام کرتے ہیں، یہ بھی عدالت اپنے اختیار میں لے کہ جو شخص بھی اسلام اگر قبول کرنا بھی چاہتا ہے تو وہ عدالت میں جائے، فارم بھرے، اس اپنی مرضی کے ساتھ وہ اعلان کرے۔ ہر بندہ یہ اس کے پاس اختیار آ گیا ہے کہ وہ کسی کو بھی چاہتا ہے اسلام میں داخل کرتا ہے یا اسلام سے نکال دیتا ہے۔ اس سے فتنے اور فساد ہو رہے ہیں، دوسروں پر الزام لگایا جاتا ہے، جو مخالف ہوتا ہے چاہے اس کے ساتھ پالیٹکس اختلاف ہو اس میں بھی مذہب کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اور میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس واقعے کی بھی چھان بین ہوگی کہ جو سیالکوٹ کے اندر ہوا ہے اس ہندو شخص کے ساتھ، اس کا بہیمانہ جو قتل ہوا ہے، جو فیکٹری کا مالک ہے، میں نے جو بتایا جا رہا ہے، تو وجہ اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ مزدوروں کے ساتھ کوئی انبن ہوئی ہو۔ پہلے اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں کہ بینک مینیجر تھا، وہ ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا صحیح العقیدہ انسان، اس پر سیکورٹی گارڈ والے نے توہین رسالت کا الزام لگا دیا اور اس کو ختم کر دیا۔ بینک مینیجر، اس کے پھر ہزاروں لوگوں نے جنازہ پڑھی۔ تو یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ اب ان واقعات کو ایک مکمل تحقیقات کے ساتھ اور ایک ایسا جامع قانون لایا جائے سامنے، ایک آئین پاس کیا جائے کہ جس میں یہ 295C کا جو اتنا آسان کیا ہوا ہے، اس کو گواہوں کو اس میں پیش کیا جائے اور ضروری قرار دیا جائے کہ یہ تھانے سے نکال کر اسے مجسٹریٹ کے سامنے لایا جائے کہ کوئی بھی شخص اگر کسی پر یہ بات کہتا ہے تو جو بھی قانون کو ہاتھ میں لے گا تو اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور اس کو صرف بولا نہ جائے بلکہ اس پر عمل بھی کیا جائے۔ اور پرچہ کاٹنے کا جو اختیار ہے وہ تھانے کے پاس نہیں بلکہ مجسٹریٹ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی ہی شرمناک صورتحال ہے۔ اس پر انسانیت کا سر شرم سے جھک رہا ہے کہ جو واقعات پے در پے اس طرح سے ہو رہے ہیں اس پہ کچھ کہنے کو باقی نہیں رہا ہے کہ ہم اتنے جانور سے بھی گئے گزرے ہو گئے ہیں، ہم جانور بن گئے ہیں، ہمارے اندر کوئی انسانیت نام کی چیز ہی نہیں رہی۔ یہ جو اپنے آپ عاشقیے بنے ہوئے ہیں، سرتن سے جدا کرنے والے لوگ ہیں،
آپ ان سے پوچھئے ان میں کوئی دودھ میں ملاوٹ کرنے والا ہوگا, کوئی 2 نمبری کرنے والا ہوگا, کوئی رشوت لینے والا ہوگا. اس کے اندر آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو 2 نمبر مال 1 نمبر کر کے پیش کر رہے ہوں گے. ہم سب اسی معاشرے کے اندر رہتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہماری اکثریت کا حال کیا ہے, وگرنہ تو پاکستان آج اس طرح نہ ہوتا, آج مسلمان اس طرح نہ ہوتے. کوئی ہم پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, اعتماد نہیں کرتا ہے ہم پوری قوم کے اوپر. یہ ہمارے لیے بہت شرمندگی کا مقام ہے. اور اس میں جب مذہب کا استعمال ہوتا ہے تو پھر مجھے بولنے کا حق ہے, مجھے اختیار ہے کہ میں یہ بات کروں کہ جو تم اسلام کے نام لے کر اسے اسلام بتا رہے ہو وہ اسلام نہیں ہے, وہ کسی اور کا پڑھایا ہوا کچھ سبق ہے تمہیں. یہ وہی ہے کہ جس کی وجہ سے آج لوگ اسلام کو بھی چھوڑ رہے ہیں. اگر یہ اسلام ہے تو پھر ایسے اسلام کی کیا ضرورت ہے ان کو کہ جس کے اندر بتائے کہ جو بھی تم سے اختلاف کرتا ہے تم اس کو ختم کر دو, مار دو, اس کی سر تن سے جدا کر دو. سوچنے کا مقام ہے. آج انسانیت کا دم گھٹ رہا ہے, انسانیت کا گلا گھونٹا گیا ہے. میں تمام اداروں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ فی الفور ان چیزوں پر ایکشن لیں. ہم فیٹ اف کرونا روتے ہیں, کیا یہ کفار کی سازش ہو رہی ہے کہ جس کے اندر آپ لوگوں کو گھسیٹ رہے ہیں, تصویریں بھی بنا رہے ہیں, سیلفیاں بھی لے رہے ہیں اور اسے ختم بھی کر رہے ہیں, ٹھڈے بھی مار رہے ہیں؟ کیا یہ کفار سازش کر رہے ہیں, امریکہ سازش کر رہا ہے ہمارے خلاف؟ کون سازش کر رہا ہے؟ ہم خود بہت بڑی سازش ہے. اور وہ لوگ بھی, وہ اینکر پرسن, وہ صحافی, وہ مذہبی بھی, وہ عاشق یہ بھی, کہ جو بڑے بڑے سٹیج پہ کھڑے ہو کر لوگوں کے جذبات برانگیختہ کرتے ہیں, ورغلاتے ہیں. ان جن کے پاس روٹی نہیں ہے, کھانے کو کچھ نہیں ہے, انہیں کسی کو مارنے کے اوپر ورغلانا اور اکسانا بہت آسان کر دیا ان لوگوں نے. تو اس کو فی الفور اس پہ کارروائی ہونی چاہیے اور ان مجرموں کو عبرتناک سزا ہو. یہ خوارج ہیں, اس زمانے کے خوارج ہیں. انہوں نے مولا علی پر بھی فتوے لگائے تھے, اور یہ چاہے اپنے آپ کو صوفی کہیں یا کسی بھی لبادے میں آئے, کوئی بھی رنگ کا کپڑا, ہرا کپڑا پہن رکھے ہوں یا کچھ بھی, یہ خوارج ہیں, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.